بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ سوال ہے، بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کن قوموں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم ہے؟ ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھی، ان کے نام کیا تھے؟ لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جواب ہے نور سے۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ سوال ہے مساک مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔
ہمارے خاندان میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حاملہ عورت کسی میت پر نہ جائے، کیونکہ اس عورت پر یا اس کے پیدا ہونے والے بچے پر اس میت کا سایہ ہو سکتا ہے۔ کیا شریعت میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بات اغلاط العوام میں سے ہے۔ حاملہ عورت میت کے گھر تعزیت کے لیے پردہ کے ساتھ جا سکتی ہے، اور دور ہو تو محرم کے ساتھ جا سکتی ہے۔ میت کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ سوال ہے، صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے مغرب۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ 2 کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے، جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔
जिस्म के किस कतरे के गिरने से एक फरिश्ता पैदा होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो शख्स वज़ू से पहले ये कलमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा और वो क़यामत तक कलमा पढ़ते रहेंगे और इन सब का सवाब इस शख्स को मिलेगा। रिवायत का हुक्म। तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम व वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम। सबसे पहले ईद उल फितर की इमामत किसने कराई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस्लाम में हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी में। सवाल है, गज़वा खंदक के दौरान खुदाई एक जबरदस्त चट्टान जब किसी से ना टूटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मौजज़ा ज़हूर में आया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़े के एक ही वार से चट्टान रेजा रेजा कर दी। सूरह अल इमरान में किस मशहूर गज़वे का जिक्र है? गज़वा-ए ओहद का। इस्लाम का आखिरी और 5वां रुकन कौन सा है? हज। ज़रतुश्त मजहब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। वो आतिश परस्त थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी किस बीवी को तलाक दी थी और क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी कतीला बिनते अब्दुल अज़्ज़ा को तलाक दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कितनी अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ? 2। हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खज़ैमा। सबसे ज्यादा गनी शख्स कौन है? हाफिज़े कुरान। बछड़े की पूजा करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने क्या सजा मुकर्रर की? आपस में लड़कर एक दूसरे को कत्ल करें। मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। गज़वा बदर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कितने काफिर कत्ल हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों 36 काफिर कत्ल हुए। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मर्तबा गुस्ल दिया गया? जवाब है 3 बार, पानी और बेरी के पत्तों से। किस वक्त बीवी के करीब जाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है?
کھانے کے بعد۔ سوال ہے صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، بتائیں اس کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ سوال ہے کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے یہ غیر مناسب ہے، مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ کیا شیشے کے سامنے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ واضح رہے کہ اگر نمازی کے سامنے الماری، کھڑکی یا دیوار میں شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس میں نمازی کا عکس نظر آتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کراہت نہیں ہوگی کیونکہ عکس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کی وجہ سے نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یکسوئی اور خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شیشے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں نماز پڑھتے وقت شیشے پر کپڑا وغیرہ ڈال دیا کریں۔ منگنی کو خفیہ رکھنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ دین حنفی میں منگنی کو عام نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ منگنی کی تقریب کم سے کم افراد کی موجودگی میں ہو جانی چاہیے جس میں نہ جھنڈے گاڑنے کی ضرورت ہے، نہ دف بجانے کی اور نہ دیگر اعلان کے ذرائع اختیار کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح کا اعلان کرو اور منگنی کو خفیہ کرو۔ سوال ہے محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ سوال ہے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟
جواب ہے شعبان۔ سوال ہے سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔